فلک نشین جو کھاتے نہیں کبھی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے، اس پاک رب کے لیے، اس پاک ذات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہان، تمام کائناتیں ہیں اور فقط ایک کن کے اشارے کی محتاج ہیں۔ شکر اس پروردگار کا، لاکھ احسان اس رب کا کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنا کے انسان بنایا، اور انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا۔ اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اس قدر گویائی کی طاقت دی اور ہم پہ واجب کیا کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ اور آج اس ذکر کو واجب عبادت سمجھتے ہوئے میں آپ کی میزبان سیدہ رباب کنول، قائم چینل کی پوری ٹیم کی خدمات کے ساتھ ان خاص ایام فاطمیہ میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ ان ایام میں گفتگو کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، الحمدللہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پروردگار نے ان کو یہ خاصہ بخشا ہے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد سے ہمارے اذہان کو روشن اور منور کرتی رہتی ہیں۔ محترمہ صفیہ رضوی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہم اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہمارے اذہان میں ہیں ہم ان کے اوپر روشنی ڈالتے چلیں۔ اچھا، ویسے تو خواہر تمام جو چاہنے والے ہیں میرے پیارے نبی کے، وہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ان کو کافی نالج ہے، لیکن اسپیشلی میرا مقصد ان سوالات کو کرنے کا یہ ہے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر تجسس اور کچھ چیزوں کو پالنے کی چاہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یوں ایام فاطمہ کے حوالے سے ہمارے بزرگ جانتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بہت نالج رکھتی ہیں، لیکن اسپیشلی یہ سوال، جو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ یہ کرنا چاہوں گی کہ ایام فاطمیہ کسے کہا جاتا ہے اور ایام فاطمیہ کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان ایام کو کس طرح سے منائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک واحصاہ کتابک۔ سب سے پہلے تو یوسف زہرا، دلبر زہرا، مہدی زہرا، آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی محضر میں ان کی جد امجدہ کی شہادت پردرد پر تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں، اور وہ تمام مومنین و مومنات جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، محبان فاطمیہ کی خدمت میں بھی تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں۔ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس پروگرام میں آؤں اور شہزادی کونین کا تذکرہ کر سکوں، اس ہستی کا تذکرہ کر سکوں جن کا ذکر کرنا بہترین نیکی ہے، جن کا ذکر کرنا بہترین عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا اجر رسالت کی ادائیگی ہے، جن کا ذکر کرنا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائیت کا سبب ہے۔ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی نیت میں، عمل میں، عبادت میں خلوص عطا فرمائے، اور آپ سب کی میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایام فاطمیہ کیا ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادی کی شہادت کے حوالے سے جتنے بھی اقوال ملتے ہیں، تقریباً 15 اقوال ہیں، 40 دن سے لے کر 6 مہینے تک، اور بعض جگہ 8 مہینے تک۔ جتنے بھی اقوال ہیں ان میں جو الفاظ ملتے ہیں، جس نقطے کو سب سے اہم قرار دیا گیا ہے، جس چیز پر سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ شہزادی کی شہادت رسول کی شہادت کے 40 دن بعد، رسول کی شہادت کے 60 دن بعد، رسول کی شہادت کے 65 دن بعد، رسول کی شہادت کے 75 دن بعد، رسول کی شہادت کے 95 دن بعد ہوئی ہے۔ یعنی اہل سنت کی کتابوں میں بھی جو روایات ملتی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ شہزادی کی شہادت رسول کے وصال کے، رسول کی وفات کے اتنے دن بعد ہوئی، کہیں بھی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ البتہ مذہب اہل بیت میں جس
چیز کو اہمیت دی گئی ہے، جن تواریخ کو مذہب اہل بیت کے نزدیک جو تواریخ بہت زیادہ مشہور ہیں، جن شیعہ مورخین نے جن تواریخ کو اہم قرار دیا ہے، یعنی ان کے نزدیک جو تواریخ اہم ہیں وہ رسول کی شہادت کے 75 دن بعد یا 95 دن بعد ہیں۔ لہٰذا 75 دن کے حساب سے شہزادی کی شہادت کی جو تاریخ بنتی ہے وہ 13 جمادی الاول یا 14 جمادی الاول یا 15 جمادی الاول ہے، کیونکہ قمری مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 95 دن کے حوالے سے شہزادی کی شہادت کی جو تواریخ بنتی ہیں وہ 3 جمادی الثانی، 4 جمادی الثانی، 5 جمادی الثانی ہیں۔ یہ تمام ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ شہزادی کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں، اور ان 2 تاریخوں میں شہزادی کی شہادت کا ہونا خدا کی مصلحت ہے۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ خدا نے شہزادی کی شہادت کو محفوظ کرنے کے لیے اہتمام کیا ہے، خدا نے شہزادی کی شہادت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے، یہ اہتمام کیا ہے، یہ پورے ایام، یعنی جمادی الاول کا آدھا مہینہ، اس کے بعد جمادی الثانی کا پورا مہینہ شہزادی سے منسوب ہے، کیونکہ شہزادی کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، شہزادی کی شہادت بھی اسی مہینے میں۔ اور آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں ایام فاطمیہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ سال پہلے تک ایسا نہیں تھا، اب سے 100 سال پہلے تک ایسا نہیں تھا، ایون ایران عراق میں بھی ایسا نہیں تھا۔ خدا کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو ان ایام کی معرفت عطا کی۔ شیخ عباس قمی منت الاعمال میں لکھتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں، اور ان دونوں تاریخوں میں شہزادی کی شہادت کو، شہزادی کے غم کو منانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم شہزادی کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں، اور بیوی کا یہ حق ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، ان کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جائے۔ اب دیکھیے، میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کے رسول کائنات نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہستیوں کی وفات کے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا، پورا سال غم منایا۔ تو لہٰذا شیعان فاطمیہ ہونے کے عنوان سے ہماری بھی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم ان ایام کو اہتمام کے ساتھ منائیں، ان ایام کو اسی انداز سے منائیں جس طرح سے میں اور آپ ایام عاشورہ کو مناتے ہیں، ایام عاشورہ کو مناتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو بی بی کی مظلومیت کا انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں یا کم علمی کی وجہ سے شہزادی کی مظلومیت سے، شہزادی کے فضائل سے نابلد ہیں، ان کے فہم میں یہ ایام اضافے کا سبب بنے۔ بے شک۔ اب دیکھیے، شہزادی کی مظلومیت یہ ہے کہ ہم شہزادی کے مصائب کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے۔ ہم محرم میں شم پر لعنت کرتے ہیں کہ جس نے شہزادی سکینہ کو تماچا مارا، ہم شہزادی زہرا کو تماچا مارنے والے کا نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی شخص کسی کے اندر یہ اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ خود کو یزیدی کہہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایام عاشورہ کو، محرم کو اس اہتمام سے منایا، اس انداز سے منایا کہ تمام یزیدیوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم مسلسل ایام فاطمیہ کو بھی اسی انداز سے، اسی اہتمام سے منائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد شیعان فاطمیہ کی اس کوشش کے ذریعے سے قاتلان زہرا، قاتلان محسن کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ فاطمیہ شیعت کی بنیاد ہے۔ شیعت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: علی کی وراثت، علی کی ولایت، زہرا کی وراثت، اور امام حسین کی شہادت۔ اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا میں بعد میں شہید کیا گیا، سقیفہ میں پہلے شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف شہزادی زینب نے مقتل گاہ سے گزرتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایام حسینیہ ہوں، ایام عاشورہ ہوں، ایام سجادیہ ہوں، ایام زینبیہ ہوں، سب کا سلسلہ ایام فاطمیہ سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی اگر فاطمیہ کو شیعت سے نکال دیں تو شیعت کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ علم کا نام ہے، ایام فاطمیہ ذکر کا نام ہے، ایام فاطمیہ فراموشی کا نام نہیں ہے، جہالت کا نام نہیں ہے، ایام فاطمیہ احتجاج کا نام ہے، جو اس ظلم کے خلاف میں اور آپ کرتے ہیں جو شہزادی پر، ان کے خانوادے پر کیا گیا۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا شیعان فاطمیہ ہونے کے ناطے، محبان فاطمیہ ہونے کے عنوان سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ کے ان اوراق کا جہاں پر ستون اسلام کو ہلا دیا گیا، ستون اسلام کو ہٹا دیا گیا، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، حق کو اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا، ان ایام کا ذکر کریں، ان مظالم کا تذکرہ کریں کہ جو رسول کی شہادت کے بعد اہل بیت رسالت پر ڈھائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ 28 صفر سے 13 جمادی الاول، 28 صفر سے 3 جمادی الثانی، 75 اور 95 دن، ان دنوں میں شہزادی کونین پر مصائب کی انتہا کر دی گئی۔ حالانکہ سب جانتے تھے، سب کو معلوم تھا، تاریخ میں سب موجود ہے کہ رسول نے اپنی وفات کے وقت شہزادی کو یہ خبر دی تھی کہ آپ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں گی۔
سب جانتے تھے، سب کو علم تھا کہ چند دنوں کے لیے فاطمہ، اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے صبر نہیں ہو سکا، اور 75 اور 95 دن کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسول کی بیٹی مری نہیں، رسول کی بیٹی کو مار دیا گیا۔ رسول کی بیٹی، اگر کوئی اپنی طبعی موت مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خدا کی رضا، خدا کا حکم، خدا کا فیصلہ، خدا کی مصلحت۔ لیکن اگر کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ خدا کی رضا نہیں ہوتی، یہ خدا کی مصلحت نہیں ہوتی، یہ بندوں کا ظلم ہوتا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہم ایام فاطمیہ میں احتجاج کرتے ہیں۔ ایام فاطمیہ میں شہزادی کے غم کو منانا، شہزادی کی عزا کو منانا، یہ ہمارا دینی، عقیدتی اور عقلی فرض ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں شہزادی کی عزا کو منعقد کریں۔ جن کو یہ سعادت مل جائے، اور جن کو یہ سعادت نہیں ملے، وہ ہر اس مقام پر جائیں، ہر اس جگہ پہ جائیں جہاں شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں شہزادی کے نام پر مجلس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ مجلسوں میں شریک ہونا، ہمارا مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، یہ نصرت امام وقت ہے، یہ امام کے ظہور کے لیے آمادگی ہے۔ ایام فاطمیہ ایام مہندی ہیں۔ پروردگار ان ایام کے صدقے میں ہم سب کو امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک، یعنی کل ہمارے اس سوال کا جواب یہ ہوا کہ جس طرح سے ہم ایام عزا مناتے ہیں، ہمیں اسی طرح سے، اسی جذبے اور اسی عقیدت اور اسی جوش کے ساتھ، اسی سچی لگن کے ساتھ ایام فاطمیہ بھی منانے ہیں انشاءاللہ۔ یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی۔ پروگرام سیرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ مزید سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بہن سے، آپ تمام کی جانب سے، آپ تمام کے علم میں مزید اضافے کے لیے سوال لے کے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی کہ شہزادی کونین وہ ہستی ہیں کہ جن کو خدا نے اپنی کنیز خاص کہا، تو جس کو خدا اپنی کنیز خاص کہہ دے اور جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، تو ظاہر ہے یہ شہزادی کی یہ شان، اس سے بڑھ کے اور شان میں کیا بیان کر سکتی ہوں؟ میں تو طالب علم ہوں، بحیثیت طالب علم آپ سے سوال ہے کہ شہزادی کے فضائل و مناقب پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، شہزادی کے فضائل و مناقب کو کس طرح سے احاطہ بیان میں لایا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہماری زبان گناہ گار ہے، زبان عاصی کو ان کے مقام عالی کی تعریف اور توصیف میں حرکت دی جا سکتی ہے۔ بے شک، کس طرح سے اس ہستی کے فضائل کو بیان کیا جا سکتا ہے جن کے فضائل خود پروردگار بیان کر رہا ہے، جن کے فضائل ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ نے بیان کیے ہیں۔ بے شک، وہ ہستی، وہ شہزادی کہ جن کو چھٹے معصوم نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ نے سورہ کوثر کا مصداق قرار دیا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک من فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ امام معصوم نے حضرت زہرا کی ذات گرامی قدر کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا ہے، یعنی شہزادی کی ذات گرامی میں جو اسرار الرموز ہیں، جو سیکرٹس ہیں، ان کی کائنات بہت وسیع ہے، بے شک، بہت وسیع ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سیدہ کی مکمل معرفت حاصل کر لی، اس نے گویا لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے سپیریئر ہے، یعنی یہاں پر جو 1000 کا لفظ ہے اس میں کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور سیدہ کو خیر النساء الاولین و آخرین قرار دیا گیا ہے، یعنی شہزادی کی ذات میں جامعیت اور وسعت کا پہلو واضح ہے۔ جس طرح سے شب قدر مرکز فیوزات و برکات و کمالات ہے، اسی طرح سے شہزادی سے توسل، ہم سب جانتے ہیں کہ شہزادی سے توسل کی وجہ سے خدا حاجت مندوں کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے، انبیاء ان کے وسیلے سے اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ شہزادی کی ذات، شہزادی کا وسیلہ سری ترین، مجرب ترین وسیلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہزادی کی ذات کرامات کا ایک سمندر ہے، جن کے وجود سے، جن کے توسل سے فیضیاب ہونے کا سلسلہ کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔ لہذا شہزادی کے وجود مبارک کی وجہ سے پروردگار عالم اپنی برکتوں، رحمتوں، عنایتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اکرم کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بحر الانوار میں ملتی ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ خدا کے نور کا ایک حصہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کا نور خدا کے نور کا حصہ ہے۔ فاطمہ سر اللہ، فاطمہ خدا کا راز ہے۔ وما ادراک من فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، حضرت زہرا کون ہے۔ دیکھیے، اس سوال کے جواب میں غیر تو درکنار، اکثر مومنین بھی شہزادی کا تعارف خاندانی نسبتوں سے کرواتے ہیں۔
یعنی جس میں شہزادی کا تعارف رسول اکرم کی بیٹی کی حیثیت سے، علی بن ابی طالب کی زوجہ کی حیثیت سے، یا حسنین کریمین کی ماں کی حیثیت سے کروایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی انہی نسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، مریم آز یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یعنی یہ نسبتیں اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کا بہترین گھرانہ اہل بیت کا خانوادہ ہے، لیکن ان نسبتوں سے ہٹ کر شہزادی زہرا کا ذاتی منصب، شہزادی زہرا کا ذاتی مقام لوگ یا تو بھول جاتے ہیں یا اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس سے آشنا نہیں ہیں۔ ان تمام نسبتوں سے ہٹ کر شہزادی بحیثیت خود مالکہ ولایت کبریٰ ہیں، جن کی نسبتیں اتنی عظیم ہوں، جن کی نسبتیں اتنی بلند ہوں کہ جن کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے، فقط وہ تاج جو ہے جناب سیدہ کو زیبا ہے پروردگار نے۔ اچھا، القابات شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا؟ شہزادی کونین کے القابات۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے شہزادی کونین کے جو القابات کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے، اور یعنی دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور ہم اپنی ذات کے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں پاتے ہیں کہ شہزادی کے تمام القابات کو معنوں کے ساتھ سمیٹ کر بیان کر سکیں۔ چند القابات آپ کی خدمت میں عرض کروں گی جو کہ آیت اللہ غدیری نے اپنی کتاب ام ابیہا میں بیان کیے ہیں، دیگر کتابوں میں بھی شہزادی کے القابات موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں شہزادی کے نام کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معصومین کے نام، تمام ائمہ کے نام خدا نے رکھے ہیں، ہاں، لیکن ایک نام ہے، باقی سارے القابات ہیں۔ شہزادی اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ عظمت رکھتی ہیں کہ شہزادی کے پروردگار نے 9 نام رکھے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادی زہرا کے پروردگار عالم کی بارگاہ سے شہزادی کو 9 نام عطا ہوئے، سبحان اللہ، 9 نام عطا ہوئے، اور انہی ناموں کی وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے، بطول ہو جائے، اگر وسیلہ بطول ہو۔ تو فاطمہ یعنی علم سے مملوک، فاطمہ یعنی برائیوں سے دور، فاطمہ یعنی مخلوقات جن کی معرفت کو حاصل کرنے سے عاجز ہیں، فاطمہ یعنی جسے ہر ناپسندیدہ امر سے دور رکھا گیا ہو۔ بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، شہزادی کو زہرا کہا گیا۔ زہرا کیوں کہا گیا؟ اس لیے زہرا کے مطلب ہے، زہرا کا معنی ہے، زہرا کے معنی ہیں تابندہ، روشن، منور، تاباں۔ شہزادی کو زہرا کیوں کہا گیا؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا شہزادی کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ شہزادی کے نور کو پروردگار نے مشعل اور قندیل کی طرح خلق کیا، اور اس نور کو اپنے عرش کے ساتھ معلق کر دیا، جس سے 7 آسمان اور 7 زمین روشن ہو گئے۔ اس لیے شہزادی کو زہرا کہتے ہیں۔ شہزادی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب شہزادی محراب عبادت میں کھڑی ہو کر عبادت کرتی تھی تو شہزادی کے وجود مبارک سے نور ساطع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، شہزادی کے وجود مبارک سے نور ساطع ہوتا تھا، اور یہ نور آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا تھا جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ شہزادی خدا کی بندگی کا حق ادا کرتی تھی، لہٰذا جتنا شہزادی عبادت کرتی جاتی تھی خدا شہزادی کے نور کو بڑھاتا چلا جاتا تھا۔ زہرا یعنی زمین اور آسمان کو روشنی دینے والی خاتون، زہرا یعنی خدا کے نور سے خلق ہونے والی خاتون، زہرا یعنی مولا کائنات کو ہمیشہ نور بخشنے والی خاتون۔ 11ویں امام سے سوال کیا گیا شہزادی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شہزادی کو، حضرت زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضرت زہرا کا نور، حضرت زہرا کا چہرہ مولا کائنات کے لیے دن کے وقت سورج کی طرح چمکتا تھا، صبح کے وقت سورج کی طرح چمکتا تھا، دن کے وقت چاند کی طرح چمکتا تھا، اور رات کے وقت کوكب دری چمکدار ستاروں کی طرح چمکتا تھا۔ اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ شہزادی کی تابندگی کا ایک سبب ائمہ اطہار علیہ السلام کا نور بھی ہے، کیونکہ شہزادی کی ذات میں وہ نور ذوفشاں تھا۔ شہزادی امامتوں اور رسالتوں کی امین ہے۔ شہزادی کا ایک لقب، شہزادی کی طہارت کی گواہی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دی ہے۔ شہزادی کا ایک لقب طاہرہ ہے، اور شہزادی کے وہ القابات جو طہارت سے متعلق ہیں ان میں سے ایک لقب طاہرہ، یعنی شہزادی کو ہر طرح کی برائیوں سے، باطنی عیوب سے، صفات رذیلہ سے شہزادی دور ہیں۔ چونکہ باطنی عیوب سے، صفات رذیلہ سے دور ہیں، اس لیے شہزادی کو طاہرہ کہا گیا۔ شہزادی کا ایک لقب ہے بتول۔ بتول یعنی وہ خاتون کی جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، بچے کی ولادت کے وقت، بچے کی ولادت کے بعد شہزادی نے نماز ادا کی۔ عذرا یعنی نجاستوں سے دور۔ شہزادی کا ایک لقب ہے زکیہ، یعنی وہ خاتون کے جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو، پاکیزہ خاتون۔ ہم شہزادی کی زیارت میں جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایتھا الفاضلۃ الزکیہ۔ شہزادی کا ایک لقب ہے تقیہ، یعنی گناہوں سے دور، گناہوں سے پاک۔
شہزادی کو عابدہ کہا گیا یعنی عبادت گزار، شہزادی کو زاہدہ کہا گیا یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والی خاتون، شہزادی کو راضیہ کہا گیا یعنی شہزادی وہ ہستی ہیں کہ جو خدا سے راضی ہیں بے شک۔ اور جب شہزادی پر کام کا بوجھ ہوتا تھا، جب بے پناہ مشکلات کو، مصائب کو تحمل کرتی تھی اور لوگ اس جانب توجہ دلاتے تھے، تو شہزادی کہا کرتی تھیں، شہزادی ارشاد فرماتی تھیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سورہ قصص کی آیت کی تلاوت کرتی تھیں کہ جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ بہترین ہے۔ تو شہزادی کونین کا ایک لقب ہے صدیقہ، یعنی صدیقہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو مجسم صداقت ہو، مجسم صداقت ہو۔ شہزادی صداقت کی بلندیوں پر تھی، اس لیے شہزادی کو صدیقہ کہا گیا، اور شہزادی کی صداقت کی گواہی کے لیے قرآن کی آیت ہی کافی ہے۔ ایک نام بی بی کا مرضیہ بھی ہے، اور مرضیہ شہزادی کا ایک نام مرضیہ بھی ہے۔ مرضیہ یعنی راضیہ یعنی وہ ہستی کہ جو خدا سے راضی ہے، بے شک، اور مرضیہ یعنی وہ ہستی جس سے خدا راضی ہے۔ اور آپ شہزادی کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا الرضیۃ المرضیہ، یعنی خدا سے راضی رہنے والی خاتون اور جن سے خدا بھی راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہزادی کو راضیہ کہا گیا، شہزادی کو مرضیہ کہا گیا، شہزادی کو صدیقہ کہا گیا۔ چھٹے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں اور پوری کائنات ان کی معرفت کے ارد گرد پوری کائنات چکر لگا رہی ہے۔ امام رضا نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ تو صدیقۃ شہیدہ، بے شک فاطمہ بہت زیادہ سچ بولنے والی خاتون ہے جو کہ شہیدہ ہیں۔ شہزادی کا ایک لقب ہے جو بہت زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، ہانیہ۔ شہزادی کو ہانیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ شفیق، ٹوٹ کر چاہنے والی۔ شہزادی کا ایک لقب ہے مبارکہ، یعنی برکتوں والی ہستی، سبحان اللہ، برکتوں والی ہستی۔ گویا پروردگار عالم نے شہزادی کے وجود مبارک کو باعث خیر و برکت قرار دے کر کائنات پر احسان کر دیا۔ شہزادی کا وجود کوثر یعنی کثرت کی بشارت لے کر آیا۔ شہزادی کونین کو مخدومہ کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نا مخدومہ کونین، کیوں کہتے ہیں؟ مخدومہ یعنی وہ ہستی جس کے خادم فرشتے رہے ہوں، جس کی خدمت گزاری فرشتوں نے کی ہو۔ فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت کریں، ان کی خدمت میں۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو ان کی خدمت پر معمور کیا تھا، بی بی کی ان کے گھر کے کام کاج کے لیے معمور کیا تھا۔ جبریل جھولا جھلاتے تھے اور قابیل چکی پیستے تھے۔ تو یہ شہزادی ہیں۔ ایک لقب اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، شہزادی کو محدثہ کہتے ہیں، یعنی شہزادی کو محدثہ بھی کہتے ہیں، شہزادی کو محدثہ بھی کہتے ہیں۔ محدثہ دال کے نیچے زیر یعنی وہ خاتون جو گفتگو کرتی ہے فرشتوں کے ساتھ، محدثہ زبر کے ساتھ یعنی وہ خاتون جس سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ فرشتوں سے کلام کرتے ہوں تو یہ بہت زیادہ فضیلت والی بات نہیں، لیکن اگر فرشتے آپ سے کلام کرتے ہوں تو یہ بہت زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ فرشتے شہزادی سے کلام کیا کرتے تھے اور اس کلام کو مولا کائنات نے لکھا۔ مزید اسی ہم آپ کے پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے محدثہ اور محدثہ کے پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی گفتگو بریک لیتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران بریک سے واپس آتا کر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارا اس نشست میں جاری رہے گا۔ مزید سوالات کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب دامن وقت میں ظاہر گنجائش نہیں ہے ہمارے اس پہلے پروگرام کے حوالے سے۔ میرا آپ کے طرف آخری سوال یہ ہے کہ مصحف فاطمیہ کیا ہے؟ مصحف فاطمیہ کیا ہے، اس حوالے سے علامہ مجلسی نے بہار میں چھٹے معصوم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ چھٹے معصوم سے جب ان کے کسی صحابی نے سوال کیا کہ مصحف فاطمیہ کیا ہے، تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، جواب دیا کہ شہزادی اپنے بابا کی وفات کے بعد 75 دن تک زندہ رہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہزادی کو اپنے بابا کی وفات کا کس قدر صدمہ تھا، کس قدر غم تھا۔ شہزادی غمزدہ رہتی تھیں، شہزادی اپنے بابا کے غم میں مغموم رہتی تھیں۔ حضرت جبریل شہزادی کے پاس آتے تھے، شہزادی کو تسلی دیتے تھے، شہزادی کو ان کے والد کی وفات کا پرسہ دیتے تھے، شہزادی کے سامنے ان کے والد کے مقام و منزلت کو بیان کرتے تھے، اور شہزادی کو قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دیتے تھے۔ مولا کائنات ان سب چیزوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ انہی اقوال کا مجموعہ مصحف فاطمہ ہے۔
اور زید بن علی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ ہماری جدہ کو انی سمیت محدثہ، ہماری جدہ کو محدثہ اس لیے کہا گیا کیونکہ فرشتے ان کے پاس آ کر ان سے کلام کرتے تھے، فرشتے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے ان سے کلام کرتے تھے جس طرح سے حضرت مریم سے کلام کیا کرتے تھے فرشتے. یعنی ان اللہ اصطفیٰ کی، پروردگار نے آپ کو برگزیدہ کیا، و طاہرہ کی، خدا نے آپ کو طاہر پاک و پاکیزہ بنایا، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور آپ کو پوری کائنات کی عورتوں میں برگزیدہ کر دیا. بے شک. اور اس وجہ سے کہ شہزادی سے فرشتے کلام کیا کرتے تھے، شہزادی کو محدثہ کہا جاتا ہے. اور امام نے ارشاد فرمایا کہ مصحف فاطمیہ ہرگز قرآن کی مانند نہیں ہے. قرآن خدا کی کتاب ہے، مصحف فاطمیہ الگ ہے. مصحف فاطمیہ 3 قرآن کے برابر ہے. امام نے ارشاد فرمایا اس میں وہ باتیں درج ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے محتاج ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے محتاج نہیں ہوتے. امام نے فرمایا مصحف فاطمیہ میں 1 کوڑے کا بھی ذکر ہے، آدھے کوڑے کا بھی ذکر ہے، 1/3 کا بھی ذکر ہے، یعنی خراش کی دیت بھی مصحف فاطمیہ میں موجود ہے. قیامت تک آنے والے سارے واقعات مصحف فاطمیہ میں موجود ہیں. اور یہ مصحف فاطمیہ، یہ مصحف فاطمہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں علمی ورثے کے طور پر منتقل ہوتا رہا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہی مصحف فاطمیہ جس کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کے ذہن میں ہو تو یہ مصحف فاطمیہ ہے جس کے حوالے سے دشمنان اہل بیت نے پروپیگنڈا بھی کیا تھا، جس کے حوالے سے دشمنان اہل بیت نے یہ کہا کہ شیعوں کا تو قرآن الگ ہے، یہ تو اس قرآن کو نہیں مانتے. صحیح. یہ تو اس قرآن کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے، ان کا قرآن تو ان کے امام کے پاس ہے. حالانکہ مصحف فاطمیہ کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کہی گئی ہے، جب بھی مصحف فاطمیہ کا تعارف کروایا گیا ہے امام نے، اہل بیت نے اس بات کو مینشن کیا ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ مصحف فاطمیہ ہرگز قرآن کی مانند نہیں ہے. قرآن خدا کی کتاب ہے. مصحف فاطمیہ کا بیان شہزادی کا ہے، اس کے کاتب مولا کائنات ہیں. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شہزادی تو نبی نہیں ہے تو فرشتوں سے کیسے کلام کیا کرتی تھی، ان پر وحی کیسے آتی تھی؟ تو آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مادر عیسیٰ، مادر اسحاق، مادر موسیٰ کے حوالے سے وحی کا تذکرہ کیا ہے. تو شہزادی تو ان کی سردار ہیں. یعنی شہزادی کون ہے؟ شہزادی کی عظمت کیا ہے؟ سیدۃ النساء ہے. بے شک. سیدۃ النساء ہے نا شہزادی، یعنی تمام عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء العالمین، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، خیر النساء ہیں، تمام خواتین میں سب سے بہتر، افضل النساء ہیں، تمام خواتین میں سب سے افضل، سب سے جو بہترین ذات ہے وہ شہزادی کی ہے. اور بس میں اپنی بات کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہوں گی کہ حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا پیکر، کہیں شرافت کی چیل زہرا. سبحان اللہ. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ ان کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہترین گفتگو. خواہر کو ہم دعا کے ساتھ رخصت کریں گے کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. ایام فاطمیہ کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ 75 دن 18 برس کا سن. جناب سیدہ نے اس چھوٹی سی عمر میں تمام وہ کام انجام دے دیے جو ان کو کائنات کی شہزادی بنا گئے، جو ان کو کائنات کی ملکہ بنا گئے، جو ان کو کائنات کی کونین کی ملکہ بنا گئے. انشاءاللہ یہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے یہ سلسلہ ہمارا گفتگو کا چلتا رہے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فلک نشین جو کھاتے نہیں کبھی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی.